بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 نومبر 1996 کو سعودی ایئرلائنس کی پرواز SV763 بوئنگ 747 جو دہلی انڈیا سے دہران سعودی عربیہ اور قازقستان ایئرلائنس کی پرواز 1907 IL76 قازقستان سے دہلی جاتے ہوئے دہلی سے 100 میل مغرب میں چرخی دادری گاؤں کے اوپر آپس میں ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں دونوں جہازوں میں سوار 349 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا کا ورسٹ مڈ ایئر کولیجن تھا۔ سعودی 763 بوئنگ 747 جس پر 312 افراد سوار تھے، دہلی دہران جدہ کی شیڈول فلائٹ تھی۔ اس فلائٹ کے کیپٹن خالد تھے جنہیں اس جہاز پر 9837 گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا۔ اس فلائٹ پر سعودی عرب میں کام کرنے والے 215 افراد، 40 نیپالی اور 3 امریکی مسافر سوار تھے۔ قازقستان ایئرلائن کی فلائٹ 1907 IL76 ایک چارٹرڈ فلائٹ تھی جو قازقستان سے 37 مسافروں کو لے کر دہلی جا رہی تھی۔ اس فلائٹ پر کیپٹن الیگزینڈر اور فرسٹ آفیسر کے علاوہ ایک انٹرپریٹر بھی تھا جو ایئر ٹریفک کنٹرول سے انگلش میں ہونے والی گفتگو کو رشین زبان میں پائلٹس کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا تھا۔ دونوں فلائٹس دہلی اپروچ کنٹرولر VK دتا کے کنٹرول میں تھیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ دونوں فلائٹس اس وقت ریڈار کوریج میں نہیں تھیں کیونکہ دہلی میں اس وقت تک SSR ریڈار نہیں لگا تھا جو 200 میل دور تک کے ایئرکرافٹ پک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی زبان میں اس وقت دہلی ریڈار اپروچ کنٹرول کی بجائے پروسیجر کنٹرول کر رہا تھا جو پائلٹس کی پوزیشن رپورٹس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ ڈپارچر کے وقت دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سعودی 763 کو 10,000 فٹ کی بلندی تک کلیئر کیا۔ تقریباً اسی وقت قازقستان 1907 جو کہ دہلی سے تقریباً 74 مائلز کے فاصلے پر تھا، دہلی اپروچ کنٹرولر کی ہدایت پر 15,000 فٹ کی بلندی تک ڈسینڈ کر رہا تھا، یعنی لینڈنگ کے لیے نیچے اتر رہا تھا، ہائٹ لوز کر رہا تھا۔ دونوں جہاز ایک ہی روٹ پر آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف فلائی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے مطابق ان دونوں جہازوں نے کم از کم 1000 فٹ کی بلندی کے فرق کو مینٹین کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کراس کرنا تھا، اور جب یہ جہاز ایک دوسرے کو کراس کر جاتے تو اس کے بعد سعودی ایئر لائنز کو مزید کلائم ملنی تھی اور قازقستان ایئر لائن کی فلائٹ کو مزید نیچے اترنے کے لیے ڈسینڈ کرنے کی اجازت ملنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے یہ دیکھنے کے لیے کہ دونوں جہاز اب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کتنی دور ہیں، ان دونوں فلائٹس کو کال کیا اور ان سے پوزیشن رپورٹس لیں۔ اس وقت سعودی فلائٹ نے رپورٹ کیا کہ وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر پہنچنے والے ہیں، اس لیے اسے مزید اوپر جانے کی اجازت دی جائے، یعنی کلائم کی پرمیشن دی جائے۔ اس پر دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اسے 14,000 فٹ کی بلندی تک کلیئر کر دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی زبان میں اس بلندی کو فلائٹ لیول 140 کہتے ہیں۔ تقریباً اسی وقت ریسیپروکل ٹریفک یعنی مخالف سمت سے آنے والی قازقستان کی فلائٹ 1907 بھی 15,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گئی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے ان دونوں جہازوں کے درمیان 1000 فٹ کی محفوظ سٹینڈرڈ سیپریشن موجود تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور نارمل تھا۔ آمنے سامنے سے آنے والی فلائٹس کو محفوظ طریقے سے کراس کروانے کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرول کا یہ نارمل پروسیجر کنٹرول کا طریقہ کار تھا۔ اصل گھمبیر گڑبڑ اس لمحے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ قازقستان فلائٹ پر فلائٹ کرو میں ایک انٹرپریٹر بھی تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ پائلٹس کو رشین زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ یہ شخص ایئر ٹریفک کنٹرول سے انگلش میں ہونے والی گفتگو کو رشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے پائلٹس کو بتاتا تھا۔ جب دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس قازقستان فلائٹ کو مخالف سمت سے آنے والی سعودی فلائٹ کا لیول 14,000 فٹ بتایا اور اسے یہ انسٹرکشن دی کہ 15,000 فٹ کی بلندی مینٹین کرے، تو اس انٹرپریٹر نے رشین زبان میں جو کچھ پائلٹ کو سمجھایا اس میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی۔ اس کنفیوژن کا حادثے کے بعد ملنے والے بلیک باکس کی ریکارڈنگ سے پتہ چلا۔ قازقستان فلائٹ کے پائلٹس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ انہیں 14,000 فٹ کی بلندی پر کلیئر کر دیا گیا ہے، چنانچہ وہ 15,000 فٹ کی بلندی کو چھوڑ کر 14,000 فٹ کی بلندی پر آ گئے۔ اب آپ امیجن کریں کہ اس وقت دونوں فلائٹس آمنے سامنے ایک ہی بلندی پر ایک ہی روٹ پر ایک دوسرے کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ میں نے 1988 میں لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں جب اپنی ڈیوٹیز شروع کی تو اس رشین IL76 کی فلائٹس لاہور میں آتی تھیں۔
ان رشین فلائٹس کا پتہ چلتے ہی ہم بہت زیادہ الرٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ رشین پائلٹس کو اپنی بات انگلش میں سمجھانا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا۔ اس جہاز میں انٹرپریٹر بھی ہوتے تھے۔ بعض اوقات ہم ان کو لینڈنگ کے بعد کنٹرول ٹاور میں رپورٹ کرنے کو کہتے تھے تاکہ ان کو ان کی غلطی سے آگاہ کیا جائے، لیکن ان کو کوئی بھی بات سمجھا نہ پاتے اور تھک ہار کر انہیں تھینک یو اور بائے کہنا پڑتا، کیونکہ نہ ان کو ہماری سمجھ آتی اور ان کی رشین ہمارے پلے نہ پڑتی۔ یہ جہاز جب ایئرپورٹ پر سٹارٹ اپ مانگ لیتا تو ایک ہنگامہ برپا کر دیتا تھا۔ ایک طویل سٹارٹ اپ پروسیجر پورا کرنے کے بعد اور انجنز کا شدید شور مچانے کے بعد یہ جہاز ڈپارچر کرتا۔ اگر کبھی جہاز کو خراب موسم مل جاتا تو پھر تو حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہو جاتے، کیونکہ ان کو ہماری کچھ بھی سمجھ میں نہ آتی۔ اس کے جواب میں اس فلائٹس نے صرف راجر راجر کہنا ہوتا تھا اور مرضی انہوں نے اپنی کرنی ہوتی تھی۔ کئی دفعہ خطرناک حالات پیدا ہوئے اور ہماری نوکری بھی جاتے جاتے بچی۔ واپس سعودی ایئر لائن کی اور قازقستان فلائٹس کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں جہاز جب آمنے سامنے ایک دوسرے سے کچھ ہی فاصلے پر تھے تو ان فلائٹس کے ساتھ ایک اور بدقسمتی ہوئی۔ اگرچہ IL-76 قازقستان کی فلائٹ 14,000 فٹ کی بلندی پر آ چکی تھی، بلیک باکس سے ملنے والی انفارمیشن کے مطابق یہ فلائٹ در حقیقت 14,000 فٹ سے 300 فٹ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت انٹرپریٹر کو غلطی کا احساس ہوا تو اس نے پائلٹس کو 15,000 فٹ کی بلندی پر جانے کا کہا۔ اس پر اس فلائٹ نے کلائم کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے کہ اس فلائٹ نے 14,000 فٹ کی بلندی کے نیچے سے دوبارہ اوپر کی طرف کلائم کرنا شروع کیا اور بدقسمتی سے سامنے سے آنے والے سعودی 763 747 فلائٹ کو نیچے سے ہٹ کیا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں سعودی بوئنگ 747 کا لیفٹ ونگ ڈسٹرائے ہو گیا اور یہ فلائٹ تباہ حال آؤٹ آف کنٹرول ہو کر چند ہی لمحوں میں کریش کر گئی۔ اس وقت دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر ان فلائٹس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان سے نارمل پوزیشن رپورٹس لے سکے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس وقت US ایئر فورس کا ایک جہاز نزدیک ہی تھا۔ اس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک بہت بڑا آگ کا گولہ دیکھ رہا ہے۔ دونوں جہاز آپس میں ٹکرا چکے تھے اور کریش کر چکے تھے۔ بلیک باکس سے سنی جانے والی آوازوں میں کریش سے پہلے سعودی فلائٹس کے پائلٹس کا کلمہ شہادت اور استغفار سنی جا سکتی تھی۔ اس حادثے میں 365 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس ٹریجک حادثے سے صرف ایک سال پہلے ہی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے تمام پیسنجر فلائٹس کے لیے TCAS-2 جو کہ جہازوں کو آپس میں ٹکرا جانے سے محفوظ رکھتا ہے، یہ آلہ لازمی قرار دیا تھا۔ شاید ابھی تک یہ ایکوپمنٹ ان جہازوں میں انسٹال نہیں ہو سکا تھا۔ اس حادثے کے بعد انڈیا نے اپنے ملک میں آنے جانے والی تمام فلائٹس پر TCAS-2 لازمی قرار دے دیا۔ ایویشن کی دنیا میں لینگویج بیریئر بہت سارے حادثات کا باعث بنا ہے۔ اب اس وقت حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں، بہت سارے سٹینڈرڈز ان پلیس ہیں اور بہت امپروومنٹ ہو چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد دہلی ایئرپورٹ پر SSR ریڈار نصب کیا گیا اور ایئر ٹریفک کنٹرول کو ماڈرن ایکوپمنٹ پرووائڈ کیے گئے۔ میری یہ ویڈیو کسی بھی ملک، ایئر لائن، پائلٹس یا کنٹرولرز کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں ہیومن فیکٹر ہوتا ہے وہاں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ ساری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہی تمام ٹریجک حادثات سے لرننگ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم یہ معلومات شیئر کریں۔ میں ان ویڈیوز کے ذریعے یہ واقعات بہتری کی خاطر شیئر کرتا ہوں۔ شاید کوئی ایک جہاز دنیا میں کسی جگہ اس انفارمیشن کی وجہ سے حادثے سے بچ جائے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔